بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ باب ما جاء فی صفت نوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اخذ مضجعہ وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک باب قائم فرمایا، باب ما جاء فی صفت نوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کا تذکرہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام فرمانے کا تذکرہ، آپ کی نیند مبارک کا بیان ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو تشریف لاتے اور بستر پر آرام فرماتے تو آپ کیا دعائیں پڑھتے تھے، کیا آپ کے اعمال ہوتے تھے، ان میں سے کچھ اعمال کا تذکرہ یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ یہاں پر 6 احادیث مبارکہ بیان کی گئی۔ پہلی حدیث ہے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اذا اخذ مضجعہ، جب آپ اپنے بستر مبارک پر تشریف لاتے، وضع کفہ الیمنی، اپنی دائیں ہتھیلی آپ رکھتے، تحت خدہ الایمن، دائیں رخسار مبارک کے نیچے، ایسے دائیں ہتھیلی دائیں رخسار کے نیچے ایسے، اور داہنی کروٹ پر آپ آرام فرماتے اور یہ دعا پڑھتے تھے، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، رب اے میرے رب، قنی مجھے بچا، عذابک اپنے عذاب سے، یوم تبعث عبادک جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ چونکہ انسان سو رہا ہے اور نیند موت کی ایک قسم ہے، احادیث میں اس کو موت کی بہن قرار دیا گیا ہے، تو اس وقت انسان اپنی آخرت کو اور قیامت کو اور اللہ رب العزت کے سامنے اٹھنے کو یاد کرے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بخشے بخشائے تھے، اور آپ جو یہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا، تو ظاہر ہے آپ تو معصوم تھے اور آپ تو بخشے بخشائے تھے۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ امت اس طرح سوتے وقت دعائیں مانگے گی، رب قنی عذابک، یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا، یوم تبعث عبادک جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ تو داہنی کروٹ پر دایاں ہاتھ مبارک دائیں رخسار مبارک کے نیچے آپ رکھتے تھے۔ یہاں پر ایک علماء نے ایک وجہ بیان کی ہے کہ داہنی کروٹ پر سونا بہت اچھا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے، اور اگر انسان بائیں کروٹ پر سوتا ہے تو وہ بھی شرعاً جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن زیادہ اچھا ہے دائنی کروٹ پر سوئے، کیونکہ جب بائنی کروٹ پر سوتا ہے تو باقی بھی جسم کا جو لوڈ ہے، بوجھ، وہ دل پر پڑتا ہے، تو وہ دل کے لیے اتنا زیادہ مفید نہیں ہے۔ لہٰذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان دائنی کروٹ پر سوئے، کیونکہ دل بائیں طرف ہے، وہ اوپر ہوگا اور اعضاء کا بوجھ اس پر نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ ایک اضافی چیز ہے، اصل تو یہ ہے کہ سنت میں آیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ انسان داہنی کروٹ پر سوئے، تھوڑی سی دیر سو جائے، لیٹ جائے، بعد میں اگر رات کو یا تھوڑی دیر بعد کروٹ تبدیل بھی ہو جائے تو یہ سنت اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن سوتے وقت انسان داہنی کروٹ پر اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے، اور یہ دعا پڑھنا، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ حسن حسین کی روایت میں ہے کہ 3 دفعہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، لہٰذا انسان رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر جب جائے تو یہ دعا 3 دفعہ پڑھ لے، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا جس دن آپ اپنے بندوں کو جمع فرمائیں گے۔ دوسری روایت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى الى فراشہ، آپ اپنے بستر مبارک پر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرے نام پر میں مرتا ہوں، و احیا، اور تیرے نام پر ہی میں زندہ ہوتا ہوں۔ تو اب یہ نیند یہ موت ہے، تو تیرے نام پر یا اللہ میں مر رہا ہوں، یہ تیرے نام پر، اور وہ احیا، زندہ ہونا بھی یا اللہ تیرے نام پر ہے۔
دوسری جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے. تو انسان کی ہر عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، سب کچھ اللہ کے لیے. تو یہاں پر انسان اقرار کرتا ہے اللہ بسمک اموت، تیرے نام پہ اللہ مر رہا ہوں، و احیا، اور تیرے نام پر ہی میں زندہ ہوتا ہوں. اور جب آپ جاگتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، احیانا، جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، بعد اس کے کہ اس نے ہمیں موت دی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. تو نیند ایک موت ہے، اسی کا اللہ بسمک اموت، تیرے نام پہ مر رہا ہوں. اور الحمدللہ الذی احیانا، مرنے کے بعد انسان جاگنے کے بعد انسان کہہ رہا ہے وہ ہے کہ مجھے مرنے کے بعد نئی زندگی ملی ہے. تو تمام تعریف اس اللہ کے لیے، احیانا بعد ما اماتنا، جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی. تو یہ نیند ایک موت تھی، اب ہم زندہ ہو گئے اور نیند کے بعد نئی زندگی مل گئی. قرآن نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ موت کے وقت انسانوں کی روح نکال لیتے. واللتی لم تمت فی منامہا، اور نیند کے اندر بھی انسانوں کی روح نکل جاتی. فیمسک التی قضا علیہا الموت، اور جن پر موت آتی ہے ان کی روح روک لی جاتی ہے. ویرسل الاخری، اور دوسروں کی روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے ایک وقت مقرر تک. تو نیند بھی ایک قسم کی موت ہے، اس کے اندر بھی انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ ایک موت کا نمونہ بھی ہے کہ انسان کو موت ایسے آئے گی. اور موت کے بعد انسان اٹھے گا کیسے، اس کا نمونہ ایک جاگنا ہے کہ انسان نیند آتی ہے، موت ہے، اور نیند کے بعد انسان اٹھتا ہے، یہ نئی زندگی ہے. تو اسی طرح ہم کل مریں گے، اور وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، آج ہم اٹھے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، اور کل ہم مریں گے، اس کے بعد اٹھیں گے، اللہ کے دربار میں پہنچیں گے. تو اس وقت انسان سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی انسان اپنی موت کو اور اپنے قیامت والے دن اللہ کے دربار میں اٹھنے کو یاد رکھنا چاہیے. اس لیے سونے کی دعا میں بھی موت اور حیات کا تذکرہ ہے، اور جاگنے کی دعا میں بھی موت اور حیات کا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے دربار میں زندہ ہونے کا تذکرہ ہے. تو انسان کو اس وقت میں بھی اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے. تو یہ دوسری دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا. اور جاگنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف نشور، اٹھنا. تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسرا عمل ہے کہ آپ کا سوتے وقت کیا عمل ہوتا تھا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا، امی عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوا الی فراشی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر پر تشریف لاتے تھے کل لیلہ، ہر رات، تو جمع کفی، آپ اپنے دونوں ہاتھ مبارک ایسے جمع فرماتے تھے. فنفث فیہما، اور آپ اس پر دم فرماتے تھے. وہ دم کیا ہوتا تھا؟ وقرأ قل اللہ احد، آپ قل اللہ احد پڑھتے تھے، سورہ اخلاص پوری، قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق پوری پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الناس، اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے. یہ 3 دفعہ ایسے پڑھ کے ہاتھ مبارک پر ایسے دم فرماتے، اور اس کے بعد ثم مسح بما استطاع من جسدی، پورے جسم پر جہاں ہاتھ پہنچ جائے آپ ہاتھ پھیرتے تھے. یبدأ بہما راسہ و وجہ، سر مبارک سے شروع کرتے تھے، چہرہ مبارک پر ایسے، اور پھر ما اقبل من جسدی، پورے جسم پر آپ اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیتے تھے. اور یہ ایک دفعہ، پھر دوبارہ 3 صورتیں پڑھی، پھر دوبارہ آپ نے ہاتھ پھیرا، پھر آخری دفعہ 3 صورتیں پڑھی. تو 3 دفعہ 3 صورتیں پڑھ کے ہر دفعہ دم فرما کے پورے جسم مبارک پر پھیرتے تھے. تو یہ آپ کا تیسرا عمل تھا کہ آپ یہ تینوں قل پڑھا کرتے تھے. تینوں قل کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ ما یتعوذ متعوذ بمثلہما، ان جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے کہ انسان جس کے ذریعے اپنی حفاظت حاصل کرے، پناہ حاصل کرے. یہ بڑی عجیب یہ صورت مبارک ہے کہ اس میں انسان کہتا ہے، سورہ اخلاص میں تو اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کے بعد انسان کہتا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، یا اللہ میں صبح کے رب کی، آپ فرما دیجئے کہ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر. اب تمام مخلوقات میں انسان بھی ہے، جنات بھی ہیں، شیاطین بھی ہیں، اور اس میں
بلائیں، مصیبتیں، جادو، ہر چیز آ جاتی ہے، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے۔ تو اس لیے یہ ایسی زبردست چیز ہے کہ جن سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صبح شام بھی ان صورتوں کو 3 دفعہ پڑھتے تھے، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھتے تھے، اور رات کو سونے سے پہلے آپ 3 دفعہ پڑھ کے دم بھی فرماتے تھے، اور آپ اپنی بیماری میں بھی یہ صورتیں اپنے اوپر دم فرماتے تھے۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ آخری آپ کا جس بیماری میں وصال ہوا، اس میں پھر جب آپ کی طبیعت مبارک بہت کمزور ہو گئی تو میں آپ کے ہاتھوں پر دم کر کے آپ کے ہاتھ مبارک آپ کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی۔ تو اس لیے ان صورتوں کا خاص طور پر ہر نماز کے بعد بھی اہتمام کیا جائے، 1 مرتبہ، صبح شام 3 دفعہ پڑھی جائیں، اور رات کو سونے سے پہلے بستر پر انسان یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے۔ چوتھی حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نام حتی نفخ، کہ آپ سوئے، حتی نفخ، کہ آپ کی سانس مبارک کی ہلکی سی آواز ہے، جیسے انسان سوتا ہے تو بعض اب سانس کی ہلکی سی آواز آتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ہلکی سی آواز آئی۔ وکان اذا نام نفخ، اور آپ کی عادت مبارک ہمیشہ یہ تھی کہ آپ جب آرام فرماتے تھے تو آپ کے سانس مبارک کی آواز آتی تھی۔ فاتاہ بلال فآذنہ بالصلاۃ، تو حضرت بلال نے ایک دفعہ اذان دی تو آئے، تشریف لائے، حضرت بلال تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، آذن بالصلاۃ، نماز کی خبر دی، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ فقام وصلی، تو آپ کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھائی، ولم یتوضا، آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ تھا کہ آپ کی جو نیند تھی وہ آپ کی نیند وضو کو توڑنے والی نہیں تھی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آرام فرماتے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ سوئے، اٹھ کے آپ نماز پڑھتے تھے، تو ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو سو گئے، فرمایا کہ ان عینی ینامان ولا ینام قلبی، میرا دل جاگتا ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ تو آپ کی جو نیند مبارک تھی وہ ناقض وضو نہیں تھی، وہ آپ کے وضو کو نہیں توڑتی تھی۔ عام انسانوں کی جو نیند ہوتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، بلکہ انبیاء کرام کی، تمام انبیاء کرام کی یہ شان ہوتی ہے کہ ان کی نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نیند تھی اس لیے کہ آپ کا دل مبارک جاگ رہا ہوتا تھا، اور آپ بعض دفعہ وضو اس کے بعد ڈائریکٹ آپ نماز پڑھاتے تھے، بلکہ اکثر آپ کا تہجد میں ہی معمول ہوتا تھا کہ رات کو آپ اٹھے، اس وقت تو آپ وضو فرماتے تھے، پھر تہجد پڑھ کے آپ تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے، اس میں بعض دفعہ اتنی نیند بھی آ جاتی تھی کہ آپ کے سانس مبارک کی آواز آ رہی، حضرت بلال تشریف لاتے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، تو آپ پھر ویسے اٹھ کے آپ نماز پڑھاتے تھے، کیونکہ آپ کی جو نیند تھی وہ آپ کے لیے ناقص وضو نہیں تھی، اور آپ کا دل مبارک جاگ رہا ہوتا تھا، اور یہ تمام انبیاء کرام کی یہی شان ہے۔ پانچویں حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوى الى فراشہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر مبارک پر آپ تشریف لاتے تو قال، آپ یہ دعا پڑھتے، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر پر تشریف لاتے تھے تو یہ دعا بھی پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا ہمیں پلایا، وکفانا اور ہمارے لیے وہ کافی ہو گیا، وآوانا اس نے ہمیں ٹھکانہ دیا۔ تو چار اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے ہمیں کھلایا، پلایا، اس نے ہمیں ٹھکانہ دیا، اور وہ ہمارے لیے کافی ہو گیا، کفانا کافی ہوا، آوانا ہمیں ٹھکانہ دیا، فکم کتنے ایسے لوگ ہیں ممن اللہ کافی لہ، اللہ ان کے لیے کافی نہیں ہوا، نہ اللہ نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ تو یہ اللہ کا شکر انسان ادا کرے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی، کتنے لوگوں کو اللہ نے ٹھکانہ نہیں دیا، ان کے لیے اللہ کافی نہیں ہوا، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ نے ہمیں ٹھکانہ بھی دیا۔ آخری حدیث سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عرس بلیل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو آپ آرام فرماتے تھے تو استجع علی شق الایمن، داہنی کروٹ پر آپ آرام فرماتے تھے، لیکن وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبح، جب بعض دفعہ رات کو آپ سفر فرماتے تھے تو اگر ٹائم زیادہ ہو تو آپ داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، لیکن بعض دفعہ آپ بالکل رات کے آخری حصے میں آپ لشکر کو روک کے تو آپ اس وقت آرام فرماتے تھے، اس وقت آپ پھر گہری نیند نہیں سوتے تھے، اس وقت آپ نصب ذراع ہو، اپنے بازو مبارک کو کھڑا کر کے، وضع راسہ علی کفی، اپنی ہتھیلی پر سر رکھتے تھے، تو اس وقت پھر آپ لیٹ کر ایسے
اور بازو مبارک آپ کا کھڑا رہتا تھا ایسے، اس پر آپ لیٹ کر آرام فرماتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ گہری نیند نہ آئے، کچھ ہلکی سی نیند آ جائے، آرام ہو جائے، لیکن گہری نیند نہ آئے تاکہ اس سے نماز فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ تو آپ نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اس طرح اگر وقت زیادہ ہو تو انسان صحیح سو جائے۔ اگر بعض دفعہ انسان رات کو دیر تک کسی کام میں مشغول ہوتا ہے، سفر سے آتا ہے، اب 1 گھنٹہ رہتا ہے، پونا گھنٹہ رہتا ہے، آدھا گھنٹہ رہتا ہے، تو اب انسان اس وقت اگر تھوڑا سا آرام کرنا چاہے تو اس وقت ایسے بازو کو کھڑا کر کے، دائیں بازو کو ایسے اس پہ سر رکھ کے تھوڑی دیر سو جائے تاکہ گہری نیند اسے نہ آئے۔ تو یہاں 6 حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہیں، اور اس کے اندر 4 دعائیں امام ترمذی رحمۃ اللہ نے نقل فرمائی ہیں سونے کی، اور ایک اٹھنے کی دعا ہے۔ سونے کی پہلی دعا ہے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، کہ یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا جس سے آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ یہ دعا 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرے نام پر زندہ ہوتا ہوں، تیرے نام پر مرتا ہوں، یہ دعا ہے۔ اور تینوں قل 3 دفعہ پڑھ کے وہ اپنے اوپر دم فرمانے ہیں۔ اور چوتھی دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا موویہ۔ یہ 4 دعائیں یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہیں، اور ایک آپ کے سونے کا طریقہ نقل فرمایا۔ احادیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رات کے معمولات ہیں وہ کچھ آگے ابواب میں آ رہے ہیں، کچھ اور بھی منقول ہیں، جن میں چند ایک میں یہاں پر اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ باوضو سوتے تھے۔ تو انسان کو باوضو سونا چاہیے۔ اس کی 2 فضیلتیں ہیں۔ ایک، انسان جب باوضو سوتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے ساری رات دعا کرتا رہتا ہے، یہ باوضو سونے کی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ انسان جب باوضو سوتا ہے تو ایک تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور دوسرا جب بھی رات کو اس کی آنکھ کھلے اس وقت جو بھی اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ انسان باوضو سو جائے، رات کو کسی وقت آنکھ کھلے، اس وقت جو بھی انسان دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو پہلی بات، انسان باوضو سوئے، اور ویسے بھی انسان ہر وقت باوضو رہے تو یہ بہت اچھی صفت ہے، اور خاص طور پر رات کو بھی انسان وضو کر کے سوئے۔ دوسری، آپ بستر پر تشریف لاتے تھے تو اپنے بستر مبارک کو 3 دفعہ جھاڑتے تھے، ایسے صاف فرماتے تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ جب بھی انسان رات کو بستر پر آئے تو بستر کو ایسے جھاڑ دے کہ اس میں کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی اور چیز نہ ہو جو انسان کو نقصان دہ ہو۔ اب اس کے بعد 4 یہ چیزیں ہیں جو انسان پڑھ لے، جس میں یہ معوذتین ہیں اور 3 دعائیں اور ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور چیزیں بھی آتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو سورہ کافرون پڑھنے کا کہا، تو انسان سورہ کافرون بھی رات کو پڑھ کے سوئے۔ بعض روایات میں سورہ بقرہ کا آخری رکوع، بلکہ آخری 2 آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک، ان کا پڑھنے کا بھی حدیث میں آتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں کوئی عقل مند شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو رات کو سورہ بقرہ کی ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر سو جائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ 4-5 لائنیں ہیں اور یہ 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، یہ اگر پڑھ لی جائے تو آپ نے فرمایا کفتا، انسان کے لیے 2 آیتیں کافی ہو جائیں۔ اور بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ قیام اللیل کی طرف سے کافی ہے، گویا کہ اس نے ساری رات اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو اس لیے ان 2 آیتوں کو بھی، سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں ان کو بھی رات کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آیت الکرسی پڑھتے تھے، اور اس کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان اگر رات کو پڑھ لے تو ساری رات اس کے شیطان اس کے قریب نہیں آتا، اور اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سورہ تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ، یہ دونوں صورتیں ضرور آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ دونوں صورتیں بھی انسان کو رات کو، آپ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سونے سے پہلے بھی، کسی وقت بھی نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں، نوافل میں پڑھ سکتے ہیں، ویسے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور آج کل تو موبائل ہے، آپ موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کسی طرح بھی آپ پڑھ لیں۔ تو یہ جو 4 دعائیں یہ ہو گئیں، اور اس کے ساتھ سورہ کافرون، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آخری 2 آیتیں، اور الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک، یہ تقریباً
4 چیزیں یہ ہو گئی، تو یہ کل 8 چیزیں ہو گئی ہیں۔ تو یہ اگر انسان رات کو یہ کام کر کے سوئے اور باوضو سوئے تو اللہ رب العزت گویا کہ اس کی ساری رات جو ہے نا اللہ نے بہت قیمتی بنا دی، اب اس کی رات ساری قیمتی بن گئی۔ اب انسان کی زندگی میں آدھا حصہ تو راتوں کا ہے، تو اگر انسان اس طرح عمل کر لے گا تو اس کی راتیں قیمتی بن جائیں گی۔ اور سوتے سوتے انسان دعا بھی کر لے، اور اگر بعض دفعہ انسان کہتا ہے میں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا، تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا، بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی، تو ایک بہت زبردست عمل ہے، بڑا مجرب عمل ہے کہ انسان بہت ہی آرام سے، آپ تہجد کے لیے اٹھنا چاہیں تب بھی اٹھ سکتے ہیں، اور آپ اگر جو ہے وہ ویسے ہی نماز کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں تب بھی اٹھ سکتے ہیں۔ سورہ کہف کی آخری رکوع اگر آپ پڑھ لیں، آخری رکوع پڑھ کے سوئیں، تو یہ مجربات میں سے تجربے سے بات ثابت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کا آخری رکوع پڑھا اور اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے فلاں وقت میں جگا دے، تو اللہ رب العزت اس کو جگا دیتے ہیں۔ یہ تجربے سے ہے، آپ جس وقت بھی یہ دعا کریں گے یہ پڑھ کے اللہ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اور ویسے بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، اٹھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے توفیق دے دیں، میں نہیں اٹھ سکتا اپنی طاقت سے، آپ مجھے توفیق دے دیں۔ یا اللہ میں جماعت کی نماز میں شامل ہونا چاہتا ہوں، باجماعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہے، شیطان مجھ پر حاوی ہے اور میرا نفس مجھ پر حاوی ہے، یا اللہ میں عاجز ہوں، میں نہیں کر سکتا، یا اللہ تو میری مدد فرما، تو مجھے فجر کے لیے اٹھا، تو مجھے تہجد کے لیے اٹھا، تو مجھے نیک کام کے لیے اٹھا دے۔ اللہ رب العزت آپ کو ضرور اٹھائیں گے، آپ صرف دل سے ایک مرتبہ یہ دعا کر کے آپ سو جائیں، اللہ رب العزت آپ کو ضرور انشاءاللہ جگائیں گے۔ اور اگر آپ سورہ کاف کا جو آخری رکوع ہے، آخری افحسب الذین کفروا سے وہ بھی ساتھ پڑھ کے پھر دعا مانگے تو نور علی نور ہے انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص اس وظیفے پر عمل کر لے گا تو وہ تہجد کے لیے اٹھنا چاہے تب بھی اٹھ سکتا ہے، نماز کے لیے اٹھنا چاہے تب بھی اٹھ سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کے مزید بھی کچھ معمولات ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔